اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین۔ شیطان نے کہا کہ اے میری رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا 7 ابواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39، 40، 41، 42، 43۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ ابلیس نے چیلنج کیا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور انسان یعنی آدم یہ مٹی سے پیدا ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، میں لوگوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، اس کو تو بہکا نہیں پائے گا۔ اسی کا ذکر ہے کہ ابلیس کا چیلنج اور اس کے لیے جہنم کی وعید، پھر اس کے بعد ابلیس کے لیے جہنم کی وعید اللہ رب العالمین نے سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہوگا، میں انہیں اچھی جزا دوں گا، اچھا بدلہ دوں گا۔ جنہوں نے میری اتباع کی اور میرے رسول کی اتباع کی، انہیں میں اچھا بدلہ دوں گا، اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا، یعنی جو جہنم کی صورت میں تیار ہے، یعنی جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ جو لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر کے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے برائی کے راستے پر گیا، تو ایسے لوگوں کی سزا سخت سزا ہوگی، اور وہ سزا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یعنی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، تیرا کرتوت نہیں چلے گا اور تیری چال نہیں چلے گی۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہو، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے، جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ یعنی جب تک ایک انسان کے اندر توبہ کرنے کی صلاحیت اور توبہ کرنے کی ہمت اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں ہوگا،
تب تک دا نہیں ہوگا تو ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب تک ایک انسان کو احساس نہیں ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جب تک احساس نہیں کرے گا تب تک گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بلکہ ایک مومن اور ایک فاسق گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، ایک مومن گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس کو خدشہ ہو، ڈر ہو کہ یہ پہاڑ مجھ پر ابھی آ کر کے گر جائے گا اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ اس طریقے سے ایک مومن ڈرتا ہے، لیکن ایک گناہ کو محسوس کرتا ہے، لیکن ایک گناہگار انسان اپنے گناہوں کا یوں محسوس کرتا ہے جیسے اڑتے ہوئے ایک مکھی اس کے چہرے پر بیٹھی اور وہ ہاتھ کا اشارہ کیا اور اڑ کر چلی گئی۔ تو جن لوگوں کے اندر گناہ کا احساس نہیں ہے، یا توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی طاقت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آخر میں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، آئندہ سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والا ہو، جو توبہ کرنے والا ہو۔ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ استغفار بھی کر لیجئے، توبہ استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایندھن کہتے کس کو ہے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایندھن کہتے کس کو ہے؟ ایندھن کہتے ہیں کہ لکڑی دیکھا ہوگا آپ نے، تو لکڑی جو جلانے کے قابل ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، جلانے کے قابل ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں ایندھن۔ تو یہ جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے، ابلیس سے کہا اللہ رب العالمین نے کہ تیرے پیروکار جتنے بھی ہوں گے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی سب جہنم میں جلیں گے، سب جہنم میں جلایا جائے گا، اور وہ جا کر کے اس کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا اور جہنم میں جلتے رہیں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے چیلنج کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہارے لیے جہنم کی وعید ہے، اور انہوں نے جو چیلنج کیا، کہا کہ میں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا کہ جو میرے نیک بندے ہیں اس کو تو کبھی بہکا نہیں پائے گا، اس کو کبھی بھی تو بہکا نہیں پائے گا، وہ میری عبادت ہی کرتے رہیں گے اور مجھی سے ڈرتے رہیں گے، اس پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، تیرا کوئی مکر و فریب نہیں چلے گا۔ ہاں، وہی تمہارے پیروکار ہوں گے جو تمہارے سنیں گے، یہ جو تمہارے مان کر کے چلیں گے، لیکن یاد رکھو جتنے بھی تمہارے پیروکار ہوں گے وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔